ایک صاحب میرا سوال ہے کہ ہم لوگ جیسے ڈیلر تھے 10 آدمی تھے راشن گروپ چلاتے تھے سرکار کی طرف سے جو راشن آتے تھے وہ راشن جو سے ایک دو بار راشن ہم لوگ بیچ دیے تھے شیخ صاحب تو اس کے بارے میں کیا کل قیامت دن ہم لوگ کا پکڑ ہوئے اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت کریں میرے خیال سے بھائی کا سوال یہ ہے کہ وہ جو راشن ملتا ہے حکومت کی طرف سے اس کے کچھ ڈیلر ہوتے ہیں ان کو تقسیم ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے اور وہ انتہائی سستے داموں میں ان کو جو ہے اسے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار ہم نے اس کو بیچ دیا تھا ان کی مراد شاید یہ ہے کہ ہم نے اس کو غلط طریقے سے بیچ دیا تھا ظاہر ہے اگر آپ نے غلط طریقے سے بیچا ہے تو آپ نے غلط کیا ہے گناہ کیا ہے اور یہ خیانت ہے یہ بندوں کے حق کے ساتھ زیادتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو بیچ دیا تھا مان لیجئے آپ نے 10 کنٹل غلہ غلط طریقے سے بیچ دیا تھا تو اب وہی 10 کنٹل غلہ لا کر کے لوگوں میں اسی ریٹ پر ڈسٹریبیوٹ کیجئے جو ریٹ حکومت چاہتی ہے اس کی تلافی کیجئے آپ کیونکہ وہ غریبوں کا حق تھا جن لوگوں کا حق آپ نے غلط طریقے سے لے جا کر کے بیچ دیا اب آپ کے پاس یہی آپشن ہے کہ اتنا غلہ لا کر کے آپ اسی ریٹ میں بیچیے جس ریٹ میں اس کو بیچنا چاہیے تھا یہ اس کی تلافی ہے اس حساب سے ابھی استطاعت نہیں تو کیا کریں گے شیخ صاحب اور اس گناہ کے لیے شرمندہ ہے دیکھیے شرمندہ ہے اچھی بات ہے شرمندگی سے اللہ رب العالمین اپنا حق معاف کر دے گا لیکن جو بندوں کا حق ہے وہ آپ کو دینا ہے آپ نے کتنا بیچ دیا تھا اس کا مطلب لمبی مدت تک کسی کرپشن میں آپ لوگ رہے ہیں وہی 2-3 بار ہے شیخ صاحب 2-3 بار تو اتنا غلہ آپ انتظام کر کے ان لوگ غریبوں کو پہنچائیے تھوڑا تھوڑا کر کے دیجئے شیخ صاحب اور دکان بھی اب چھوڑ دیا نا دکان بھی چھوڑ دیے دیکھیے میں جو اس حق ہے دکان بھی یا تو دکان آپ جو ڈپارٹمنٹ ہے آپ ڈپارٹمنٹ کے سامنے سرنڈر کیجئے بتائیے کہ ہم نے ایسے اتنا کرپشن کیا تھا سرکار اس کا آپ کا محاسبہ کرے گی اگر سرکار نے معاف کر دیا تو پھر معاف ہے کیونکہ سرکار نے ہی دیا تھا اگر بھائی پہلا حق تو سرکار کا ہے سرکار نے دیا تھا کہ اس کو بانٹیے آپ وہاں پہ بتائیے کہ ہم سے ایسا کرپشن ہو گیا ہے اگر سرکار نے کہا کہ چلو تم نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہم معاف کرتے ہیں تو معاف ہے اور ورنہ آپ وہ غلہ لا کر کے جن غریبوں کا حق تھا ان کو دیں گے تبھی وہ حق ادا ہوگا اور آپ تھوڑا تھوڑا جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کیجئے جتنا کر سکتے ہیں اتنا کیجئے اور یہ اس سوال اور اس جواب کے اندر ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو اس طرح کے کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں صرف ایسا نہیں کہ راشن بانٹنے والا مسئلہ بہت سارے لوگ ہمارے ملک میں سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں ان میں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں مسلم بھی ہوتے ہیں غیر مسلم تو ظاہر آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے لیکن جو مسلمان ہیں بہت سارے سیاسی اور حکومت کی طرف سے بہت سارا جو بجٹ یا بہت ساری جو اسکیمیں آتی ہیں اس کو کھا جاتے ہیں وہ یہ ہرگز نہ سمجھے کہ اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا کیونکہ یہ حکومت سے ملا ہوا ہے وہ جو آپ کو ملا ہے وہ لوگوں کا حق ہے اگر اس پہ آپ کرپشن کرتے ہیں اس کو کھا جاتے ہیں تو ایک ایک پیسے کا آپ کو حساب دینا ہوگا اللہ رب العالمین کے یہاں ایسا نہیں ہے کہ وہ سرکار سے ملا ہوا ہے تو وہ جو ہے معاف ہے پہلی بات تو آپ سرکار کے مجرم ہیں دوسری بات آپ عوام الناس جن کا آپ کھا رہے ہیں اس کے مجرم ہیں اور ایسی صورتوں میں میں یہاں اپنے ناظرین کو کہنا چاہوں گا کہ آپ ان سیاستدانوں کو دیکھیے جو آپ کے آس پاس ہیں الیکشن میں جو ووٹ مانگنے آتے ہیں آپ اپنے آپ کو اویئر کیجئے اور دیکھیے کہ کون کرپٹ ہے آپ اس سے اس کی کرپشن کا حساب لیجئے ہندوستان میں کسی زمانے میں ہندوستان کے وزیر اعظم راجیو گاندھی نے کہا تھا جو بہت مشہور ہے بات عوام میں انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم 1 روپیہ دیتے ہیں تو وہ 15 پیسہ یا کتنا اس طرح سے انہوں نے کہا تھا پہنچتا ہے تو یہ جاتا کہاں ہے یہ جاتا کیا اوپر سے نیچے تک سب کھاتے ہیں اور جو غیر مسلم ہے وہ تو آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے اس کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے ہم اس کے بارے میں کیا بات کریں لیکن جو مسلمان ہے مسلمان بھی اس میں ملوث ہے تو جو مسلمان ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ یہ کھا رہا ہوں اس کا ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے کل کو اللہ رب العالمین کے ہاں ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے تو اس لیے لوگوں کو سمجھنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ یہ عوام الناس کا پیسہ ہے
تو اس کو کھا سکتے ہیں, حکومت نے دیا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک ایک کوڑی کوڑی کا حساب دینا ہوگا.